تو یہ اس کو آپ کس معیار کے ساتھ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں شامل کرتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ تفسیر ہے، میں اس کا بھی جملہ جواب دے دوں تاکہ بغوی میں لکھا ہے اور تفسیر ثعلبی میں لکھا ہے وفی الآیت دلالۃ واضحہ علی خلافت ابی بکر وعمر، یہ اس کا اجتہاد ہے. آیہ کا نص کیا کہہ رہا ہے؟ بلی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ زمین پوری زمین کی خلافت ان کو ملے گی. ارض الکفار من العرب والعجم، آپ نے کہا کہ کسی میں نہیں ہے کہ جمیع، کسی تفسیر میں نہیں ہے کہ جمیع سرزمین مراد ہو. میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں، ایک منٹ، میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں. یہ تفسیر روح المعانی ہے، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، تألیف الآلوسی البغدادی، مجلد التاسع. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے لیستخلفنہم فی الارض أن يجعلهم خلفاء متصرفين في الأرض تصرف الملوك في ممالكهم أو خلفاء من الذين كانوا يخالفون من الكفر. والمراد بالأرض على ما قيل جزيرة العرب، بعض نے کہا کہ ارض سے مراد جزیرۃ العرب ہے. وقیل مأواه علیہ الصلاۃ والسلام، بعض لوگوں نے کہا کہ ان کی یہ مأواہ غلط ہے، مأراہ، کیونکہ وہ مابعد سے بنتا ہے. من مشارق الارض ومغاربها ففي الصحيح زويت لي الارض فاريت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك امتي ما زوي لي منها. میں نے آپ کو کئی احادیث دکھا دیا، میں نے آپ کو کئی کہ اس سے مراد مشارق ارض اور مغارب ہے. ففي الصحيح زويت لي فاريت مشارق الارض ومغاربها، اس سے پوری زمین مراد ہے. میں نے آپ کو مسند احمد کی صحیح حدیث دکھا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے ہر گھر میں میرا دین داخل ہوگا. یہ کچھ زمین کا کچھ حصہ نہیں ہے. بہرحال آپ پہلے ان کا ایمان ثابت کریں، پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا یا نہیں دیا. آپ نے ایمان ہی ثابت نہیں کیا پہلے سے، ہم نے ان کا کفر ثابت کیا الحمدللہ رب العالمین حق اعمال کی وجہ سے. اور اللہ کے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات کی وجہ سے، اور دوسرے سے ہم نے ان کا کفر ثابت کر دیا الحمدللہ رب العالمین. آپ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی. دیکھیں ترمذی کی روایت انہوں نے پیش نہیں کی، میں نے کھول کر آپ ذرا اس کو پڑھیں تو کہا کہ نہیں جی بس کھول دی تھی. بھائی وہ کھول دے، پڑھ، آپ کھول دو نا، تم کھول دو. سند ضعیف ہے اسی لیے نہیں کھولیں گے، اس کی سند ضعیف ہے. ہم متن پہ استدلال نہیں کر رہے، ہم سند پہ استدلال کر رہے ہیں. سن تو لو نا یار، سن تو لو. اچھا، مقاتل الطالبین انہوں نے پیش کی. میں نے کہا کہ جی عثمان بن مظعون پیش کیا، تو میں نے کہا کہ جی سند کہتے ہیں کہ جی وہ کتاب آپ لوگوں کی ہے اور لیے تھوڑی حجت، آپ لوگوں کے لیے، ضعیف کے لیے. یہی کہا نا انہوں نے، یہی کہا کہ ہماری سامعین الذریعہ لا تصانیف شیعہ، اس کے اندر اس کو شیعہ شمار کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ کہیں گے میں آگے لیکن چلیں ان کی بات ہم لے لیتے ہیں، ان کی بات ہم لے لیتے ہیں کہ چلیں جی وہ ہمارا تھا، زیدی شیعہ تھا، بقول ان کی ہم لے لیتے ہیں بات. آپ کی کتاب سے ہم نے ضعیف روایت، ٹھیک ہے، ہم بھی پھر ایک ضعیف روایت پیش کر دیتے ہیں. اللہ صاحب ضعیف تو نہیں، ان کی معتبر کتاب سے، ان کی معتبر کتاب سے میں ایک روایت پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ذرا تھوڑا سا ٹائم دے، میں ان کی معتبر کتاب سے آپ کے سامنے روایت پیش کرتا ہوں. سامعین یہ کتاب ہے سلیم بن کیس، ٹھیک ہے، جس کو یہ معتبر مانتے ہیں اپنے بیانات کے اندر. اور یہ دیکھ لیجئے، یہ اس کے اندر موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق انی قد سمیت ثلاثۃ بنین لی ابا بکر و عمر و عثمان، کہ میں نے تین بیٹوں کے نام کیا رکھے ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان. تو کہہ رہے تھے نا کہ جی حضرت علی سے دکھا دیں. یہ ان کی معتبر کتاب سے، ضعیف تو یہ پہلے بولیں گے، پھر وہ بولے نہ بولے وہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن معتبر کتاب سے ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کے نام کیا رکھے تھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان رکھے. اس کا انکار کر رہے تھے. ٹھیک ہے، ایک چیز تو یہ. دوسری بات، ہم نے الارشاد کا بھی حوالہ
اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. الارشاد جو ان کی کتاب تھی ہم نے اس کا حوالہ دیا تھا, اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ اس کے اندر زبر زیر پیش لگی ہوئی تھی, اس کے اندر زبر زیر پیش لگی ہوئی تھی. عمر لکھا ہوا ہے, عمر, عمر نہیں ہے وہ, عمر ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, ان کے علاوہ دیگر صحابہ کے نام بھی تھے علی. اب کوئی بندہ علی نام رکھتا ہے تو ظاہر بات ہے مشہور شخصیت کے نام بکنیت رکھتا ہے, عمر نام رکھتا ہے, عثمان. برحال ہم نے کتاب تو دکھا دی انہی کی, ایک معتبر اور مشہور کتاب. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اس آیت کے متعلق کہ جی ہمارے نزدیک مراد جو ہیں وہ اہل بیت ہیں, اور اہل بیت انہوں نے کہا اہل بیت میں بھی حضرت مہدی ہیں. میں نے ان سے 3 سوال کیے تھے. کتنے سوال کیے تھے بھائی؟ 3 سوال کیے تھے. انہوں نے صرف ایک کا جواب دیا, باقی 2 کو ہاتھ نہیں لگایا. واللہ علی صاحب 2 کو بھی ہاتھ لگائے. وہ 2 کون سے تھے؟ میں نے کہا تھا کہ بھائی وعد اللہ الذین آمنوا منکم, اس میں آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود مسلمانوں کو مراد لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو موجود مسلمان تھے ان کو مراد لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ اس کا انہوں نے صراحت کے ساتھ کوئی جواب نہیں دیا. کہہ دیتے نا کہ جی نہیں لیے. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم حضرت مہدی کو مراد لیتے ہیں. تو حضرت مہدی تو وہاں موجود ہی نہیں تھے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں. یہاں لفظ آیا ہے آمنو, جو ایمان لا چکے, منکم مخاطب ہے. تو معاذ اللہ اگر ہم مراد نہ لیں تو یہ دونوں لفظ اللہ کے کلام میں پاک ہے, محفوظ ہے. پھر آمنو میں نہ کرو گے, یہ اللہ رب ایمان ان کو آپ کرو گے, ان کو آپ کس دلیل سے خارج کرو گے؟ کیا ان پر روزے فرض نہیں تھے؟ کس دلیل سے خارج کرو گے؟ اس کا بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اچھا پھر بڑی مزے سامعین, بڑی مزے کی بات, بڑی مزے کی بات کہ انہوں نے خود تفسیر سالبی پیش کی, خود تفسیر بغوی پیش کی, خود پیش کی. اس میں سے نص نہیں, نص تو نہیں پیش کی نا. من جبیل عرب من العربی والعجم جو پیش کی وہ نص تو نہیں تھی, وہ نص تو نہیں تھی نا. اب وہ ایک عبارت پیش کی انہوں نے, وہ ایک عبارت انہوں نے اس اور اس اپنا مطلب. جب ہم نے ان کو دکھایا کہ وہی تفسیر والا جو آپ نے 2 تفسیریں پیش کی, وہی تفسیر والا وہیں آگے لکھتا ہے کہ اس آیت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ثابت ہوتی ہے. وہی تفسیر والا یہ بات کہتا ہے. تو کہتا ہے ان کا کیا سے, ان کا کیا سے. علی صاحب میٹھا میٹھا ہپا اور کڑوا کڑوا تھو تھو, ایسا نہیں چلے گا انشاءاللہ. آپ جو ہے وہ نہ کریں, آپ جو تفسیر پیش کریں اہل سنت والجماعت کی, آپ کوئی بھی تفسیر اٹھائیں آج انشاءاللہ, کوئی بھی, ٹھیک ہے, کوئی بھی تفسیر اٹھائیں انشاءاللہ, آپ اس تفسیر سے یہ ثابت کیجئے کہ صحابہ مراد نہیں ہے, نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان مراد ہیں. اور پھر انہوں نے جو ہے وہ منکم اور آمنو کا کیا جواب دیا ہے کہ اس تفسیر کی آپ تفسیر اٹھا رہے ہیں نا. پھر آپ نے روح المعانی پیش کی, روح المعانی پیش کی. میں بھی آپ کے سامنے روح المعانی رکھ دیتا ہوں, ٹھیک. یہ ہے سامعین روح المعانی. روح المعانی سے بھی انہوں نے ایسا ہی کچھ کیا ہے جیسا پچھلی 2 تفسیروں سے کیا تھا. ایک منٹ, یہ دیکھ لیجئے, یہ ہے روح المعانی. یہ پوری بات نہیں پڑھتے, یہاں یہ بات بالکل واضح لکھی ہوئی کہ وَهَذَا وَاسْتَدَلَّ كَثِيرٌ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى صِحَّةِ خِلَافَةِ الْأَرْبَعَةِ, کہ اس آیت سے بہت سے حضرات نے حضرت ابوبکر صدیق یعنی خدا, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم
کی خلافت کے صحیح ہونے استدلال کیا ہے. یہ روح المانی ہے جس کو انہوں نے پیش کیا تھا. لیکن وہی بات ہے نا کہ عبارت لیتے ہیں, مطلب اپنا چڑھاتے ہیں اور بات پیش نہیں کرتے جو ان کے خلاف ہوتی ہے. تو بہرحال سامعین, ہم نے ان کے اصول پر رہ کر, انہوں نے کہا کہ اسلام ثابت کرو, نام بدل دوں گا رکھوں گا غلام عمر صاحب. آپ کے اصول پر ہم نے الحمدللہ دکھایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر, عمر, عثمان رکھے تھے. سلیم بن قیس پر کتاب عمر صاحب. پھر ہم نے قرآن کی آیت دکھائی جس کا یہ جو جواب دے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے کہ اللہ واحد رہے ہیں. ٹائم ختم ہے آپ کا. میرا ٹائم ہے بھائی صاحب, میرا ٹائم ہے. تھینک یو سر, تھینک یو. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک بیٹوں کا تعلق ہے وہ تو ہم نے بار بار جواب دے دی کہ ایک حدیث پیش کریں چاہے ضعیف ہی کیوں نہ ہو کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ میں نے عمر بن الخطاب کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا, یا عثمان بن عفان کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا ہے, یا ابو بکر بن ابی قحافہ کی وجہ سے میں نے اپنے بیٹے کا کنیا ابو بکر رکھا ہے. اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, صرف ہم نامی کی وجہ سے. اگر میرا نام بھی حسن ہے, فلانے آدمی کا نام بھی حسن ہے, یہ کہتے ہیں کہ آپس میں دوست ہے. یہ ایک نہایت ہی ان کی جہالت ہے. بار بار اس میں ہم مزید ٹائم ضائع نہیں کریں گے بھائی. ان سے ہم نے کہا تھا کہ واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ ابو بکر کی کفر کی دلیل, عمر کی کفر کی دلیل یہ ہے کہ ان دونوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کی ہے, حفظ عمل کی آیت نازل ہوئی. بار بار ان سے پوچھا نا, اگر اسلام کیسے ثابت ہوتا ہے بھائی میری طرف دیکھو, مرزا غلام محمد قادیانی کا کافر ہونا کیسے ثابت کرتے ہو؟ کہتے ہیں اس نے ادعاء نبوت کی ہے کیونکہ اس میں, اس کے عمل میں, اس کی زندگی میں ایک وجہ کفر ہے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں بے احترامی کرتا ہے, اس کے مذمت میں حفظ اعمال نازل ہوتا ہے. میں نے آپ کے قرآن کی آیت دکھائی ہے, بہت سارے آپ کے اپنے علماء کے اقوال دکھا دیے کہ حفظ عمل کفر کی دلیل ہوتی ہے. آپ سے بار بار پوچھا ہے کہ ایک شخص کا عمل جب حفظ ہو چکا ہے وہ کافر کیوں نہیں ہے, اس کو کیوں الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں اس کو کیسے شامل کرتے ہو؟ اس کا کوئی اس کے پاس جواب نہیں ہے, اس لیے وہ گزر جاتا ہے. جب بار بار اس شخص سے میں نے پوچھا ہے کہ یہ اس آیت کا سبب نزول کیا ہے, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون, ابو بکر عمر ہے. اب ان شر الدواب, اس سے بڑا تکفیر کیا چاہیے مولوی؟ اور میری طرف دیکھو عبداللطیف, اس سے بڑا تکفیر کیا چاہیے؟ ان شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون, ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. ابو بکر عمر, اس سے بڑا تکفیر اس کا جواب اس نے دیا, ایک لفظ اس سے گزر جاتا ہے, خاموش رہتا ہے کیونکہ اس کے پاس جواب نہیں ہے. اچھا, یہ کہتا ہے کہ یہ خطاب کس سے ہے؟ میں نے اس کا جواب دے دیا, اس کا خطاب اہل بیت علیہ السلام میں سے ہے. آیا کا خطاب یہ دیکھو, یہ ہے الاتقان فی علوم القرآن عبد الرحمن سیوطی کی, فی وجوہ مخاطبات القرآن. قرآن کریم میں جو خطابیں ہیں اس کے اقسام ہیں, اس خطابات کے اقسام میں سے ایک قسم یہ ہے الخطاب العام والمراد به الخصوص. خطاب عام ہوتا ہے, مراد سے خاص الفاظ ہوتے ہیں. حالانکہ یہاں پہ مراد عام بھی نہیں ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, جو لوگ آپ لوگوں میں سے ایمان عمل صالح بچانا ہے ان میں سے ہم نے وعدہ دیا. لازمی بات ہے سب کو خلافت نہیں ملے گی, خواص کو خلافت ملے گی, ہر ایک کو نہیں ملے گی پوری زمین کی حکومت. اچھا, تو یہ سے مراد کون ہے؟ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام. یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام اس وقت نہیں تھے, یہ ان کی بیوقوفی ہے. وَإِذَا أَخَذَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے ظہور سے, اس دنیا کی خلقت سے پہلے, ہم اس دنیا سے آنے سے پہلے سب سے اللہ تعالیٰ نے, یہ کہتے ہیں وہ موجود نہیں تھے. تو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اذا اخذ اللہ من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم, یہ ان کی نافہمی ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان کی ولادت سے پہلے اس کا وجود نہیں ہوتا, انسان کا روح مقدم ہوتا ہے اس کے وجود پر. پھر ہمارے روایات میں تو بہت زیادہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی خلقت سے ان کو پہلے خلق کیا تھا. شیعہ عقیدہ کے مطابق جب پوچھو, یہ کہتا ہے کہ تفسیر ہے, ان کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت دلالت کرتا ہے ابو بکر عمر کی خلافت پہ. میں انکار نہیں کرتا کہ یہ اس کی تفسیر میں لکھا ہے. میں نے آپ کی تفسیر اس لیے کوٹ کی تھی. علامہ صاحب آپ تجاہل کر رہے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ میں جب گفتگو کر رہا ہوں میری طرف آپ دیکھ نہیں رہے, آپ ادھر لکھ رہے ہوتے ہیں. میں نے اس لیے کوٹ کی تھی کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کا مطلب میں آپ کو دکھاؤں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ أَرْضَ الْكُفَّارِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ. آپ کہتے ہیں اس میں لفظ جمی نہیں ہے. اور بھائی یہ شخص کی نافہمی ہے. میں نے شروع میں پوچھا تھا کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے. الف لام جنس کے لیے ہوتا ہے یا الف لام جم کے لیے ہوتا ہے, سب کو گرنے کے لیے ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین, دنیا میں جتنی حمد اللہ کے لیے, آپ کوئی کہہ دے کہ اس میں جمی نہیں ہے, وہ بیوقوف ہے, وہ احمق ہے. وہ جو کہہ دے ارض الکفار یعنی سب کفار کا ارض, من العرب سب عرب میں سے اور عجم میں سے سب کفار کا. پھر میں نے اس کو کئی حدیث دکھا دی ان کے اپنی کتاب سے کہ زمین کے ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا, اللہ نے مجھے وعدہ دیا اور یہ میری حکومت ہوگی. اللہ نے مجھے وعدہ دی, یہ وعدہ دیا یا نہیں دیا بھائی؟ آپ کی کتابوں سے جو وعدہ ہے پیغمبر کو وہ پوری زمین کی ہے, وہ آپ نظر انداز کر رہے ہیں, جواب نہیں دے رہے. اچھا آپ کی خدمت میں عرض کروں, میں نے اس شخص سے کہا کہ تم ایک حدیث دکھاؤ
کہ یہ ایک روایت دکھاؤ نا. میں نے تو دکھا دیا, روایت حدیث بخاری سے دکھا دیا کہ سورہ حجرات کا نزول ابو بکر عمر کے متعلق ہے, اس میں جو آیا ہے کفر ہے وہ واضح, اس کا جواب اس کے پاس نہیں ہے. میں نے اس کو اگر کافر کہا ہے تو آپ کی کتابوں سے کافر کہا ہے, تم نے اسلام ثابت نہیں کیا. تم اسلام اس وقت ثابت کرو گے کہ ایک ایک دلیل کفر کا جواب دو گے. صرف یہ نام رکھنے سے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے بھائی, اس سے اس کا اسلام ابو بکر بن قحافہ کا اسلام ثابت نہیں ہوتا. اس لیے کہ تم دلیل نہیں لے کے آئے کہ یہ ابو بکر بن قحافہ کی وجہ سے ابو بکر رکھا گیا. ملاحظہ فرمائیے عزیزو, یہ کتاب ہے البخاری شعب دار احیاء تراث العرب, یہاں پر صفحہ نمبر 651 میں ملاحظہ فرمائیے. یہ اب صحیفہ بنی ساعدہ میں حدیث نمبر 3668, وہاں پہ جب گفتگو ہوئی صحیفہ بنی ساعدہ میں ابو بکر نے کہا فبایعوا عمر و ابا عبیدہ. عمر نے ابو بکر نے کہا صحابہ سے یا عمر کی بیعت کرو یا ابو عبیدہ الجراح کی بیعت کرو. اگر اللہ نے ابو بکر سے وعدہ کیا کہ اس نے اسلام کی, اب اگر ابو بکر کو پتہ ہے کہ اللہ نے مجھے وعدہ دیا حکومت کی, تو کیوں کہہ رہا ہے کہ تم ابو عبیدہ سے جا کے بیعت کرو؟ ابو عبیدہ سے تو بیعت نہیں ہوئی تھی نا, تو اس سے تو وعدہ نہیں ہوا تھا اللہ کا. آپ کہہ رہے ہیں کہ کس سے وعدہ ہوا؟ ابو بکر سے وعدہ ہوا. یہ الاحادیث المختارہ, احادیث مختارہ ہے ضیاء مقدسی کی. ابو بکر عمر کو خود کو پتہ بھی نہیں کہ آیا ان کے متعلق ہے, یہ لوگوں نے جھوٹ بنا دیا, اس کو ابو بکر سے اٹیچ کر دیا. ضیاء مقدسی کی یہ سب احادیث صحیح ہیں, ضیاء مقدسی کی یہ سب احادیث سے انہوں نے صحیح احادیث جمع کی اپنی کتاب میں. اچھا, یہاں پر روایت ابو عبد الرحمن بن عوف عن ابی بکر, ابو بکر خود اپنے مرض الموت میں کہتا ہے فاما الثلاث التي وددت انی لم افعلهن فوددت انی لم اكن کشفت بیت فاطمہ وترکته. پہلی بات ہے وہ کہتے ہیں میں پچھتا رہا ہوں کہ میں نے جو عمل انجام دیا میں انجام نہ دیتا تو بہتر تھا. پہلی بات ہے کہ یہ جو میں نے چڑھائی کی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر پر, حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ میں نے چڑھائی کیا ہے, کاش میں نہ کرتا. وَإِنْ أُغْلِقَ عَلَيَّ عَلَى الْحَرْبِ, چاہے وہ اپنے گھر میں میرے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے. تو واضح بات ہے ابو بکر کی خلافت, اگر میری طرف دیکھو مولی, اگر قرآن میں اللہ کا وعدہ ہوتا تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں اس کے خلاف جنگ کی تیاری نہ ہوتی. کہ ابو بکر اب مرتے وقت کہہ رہا ہے کاش میں زہرا کے گھر پہ حملہ نہ کرتا, چاہے وہ میرے خلاف جنگ کرنے کی تیاری کر رہے تھے. امیر المومنین علیہ السلام اور زہرا جس شخص کے حکومت کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں, اس شخص کا حکومت اللہ کی جانب سے نہیں ہو سکتا. اچھا, پھر وہ کہتا وددت انی یوم سقیفۃ بنی ساعدہ قذفت الامر فی عنق احد الرجلین ابو عبیدہ و عمر. سقیفہ بنی ساعدہ کے دن, میں معافی چاہتا ہوں کہ ٹائمر میں بھول گیا تھا لگانا, اب میں ٹائم کم لوں گا, جب آپ کہیں گے میں رک جاؤں گا. میں بھول گیا تھا سقیفہ بنی ساعدہ میں ابو بکر عمر کو خلافت سونپ لیتا, میں خلافت نہ لیتا. او بھائی آپ تو کہتے ہو اللہ نے قرآن میں اس سے وعدہ کیا تھا, یہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں ابو علی علیہ السلام اور زہرا سلام اللہ علیہا میرے خلاف اعلان جنگ کرنے والے تھے, میں نے اس کے خلاف ان کے گھر پہ چڑھائی کی. اور میری طرف دیکھ عبد اللطیف میری طرف دیکھ, جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ حملہ کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا, کافر ہوتا ہے. جو اہل بیت پہ حملہ کرتا ہے گھر پہ, وہ خود کہتا ہے میں نے ان کے گھر پہ حملہ کیا, یہ کفر کی دلیل ہے. اچھا, پھر کہتا ہے ابو عبیدہ اور جراح کو میں سونپ لیتا خلافت, عمر کو سونپ لیتا. اللہ نے قرآن نے اس سے وعدہ کیا, اس کو اس آیت کا پتہ نہیں تھا کہ اللہ نے اس کو وعدہ کیا. اچھا, پھر کیا کہتا ہے وددت انی سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی من هذا الامر, کاش میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا کہ خلافت کس کا حق بنتا ہے, فلا ينازعه احد, تاکہ اس میں کوئی نزاع نہ کرتا. او بھائی تم تو کہتا اللہ نے وعدہ کیا تھا اس سے قرآن میں, وہ خود کہتا ہے کاش میں پیغمبر سے پوچھتا خلافت کس کا حق بنتا ہے تاکہ اس میں مسئلے میں نزاع پیدا نہ ہوتا. او بھائی اگر یہ آیا یا تو ابو بکر کہہ دو قرآن سے جاہل ترین شخص ہے, اس کو قرآن نہیں معلوم, یا یہ کہہ دو کہ آیا ابو بکر عمر سے خلافت سے کوئی اس کا تعلق ہی نہیں ہے. اور اس کے حدیث کو نقل کرنے کے بعد خود ضیاء مقدسی کہتا ہے وہذا حدیث حسن عن ابی بکر, یہ حدیث ابو بکر سے صحیح ہے. اچھا, پھر ملاحظہ فرماؤ دلیل پہ دلیل, یہ بخاری کی حدیث, بخاری ہے شعب دار احیاء تراث العربی, یہ باب الاستخلاف ہے. قیل لعمر الا تستخلف, عمر سے کہا گیا کہ تم کسی کو خلیفہ نہیں بناؤ گے, اس نے کہا ان استخلف فقد استخلف من هو خیر مني ابو بکر وان اترك فقد ترك مني هو خیر مني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کو خلیفہ نہیں بناؤ گے, اس نے کہا کہ اگر میں کسی کو خلیفہ بناؤں تو مجھ سے جو بہتر ابو بکر تھا اس نے مجھے خلیفہ بنایا, اس کی سنت ہے. اگر میں نہ بناؤں تو یہ پیغمبر کی سنت ہے, تو اس نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. تو یہ واضح دلیل ہے ابو بکر عمر کا کہ اس نے ابو بکر کی خلافت اللہ اور رسول کی جانب سے نہیں ہے. ابو بکر کی خلافت اللہ اور رسول کی جانب سے اگر ہوتا, عمر یہ جملہ نہ کہتا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. علی صاحب آپ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے. نہیں بھائی پورا, ابھی اتنی جلدی پورا نہیں, آپ نے ٹائمر لگایا تھا, آپ نے ٹائمر لگایا تھا. نہیں میں نے چیک کیا تھا. نہیں آپ نے ٹائمر نہیں لگایا, ابھی میں کمر توڑ شروع ہو گیا. چلیں آپ 3 منٹ لے لیں, آپ 3 منٹ لے لیتے ہیں. ہاں 3 منٹ لے لیتے ہیں. چیک کیا تھا, اگر چیک کیا تھا اسی وقت مجھے بتا دیتے نا کہ ٹائمر میں لگا دوں. میں بھول گیا تھا, آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ لگا دیتے. چیک کیا تھا جھوٹا. اچھا یہ دیکھو, یہ شرح قاضی عیاض ہے, قاضی عیاض یحسبی جزء 6, یہاں پر
عمر کے اس جملے کو نقل کرنے کے بعد وَإِن لَمْ أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لم يستخلف، اللہ نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، پیغمبر نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں خلیفہ بنایا ابو بکر کو. وفي حجة بينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خليفة أبي بكر وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وأن عقد ولاية أبي بكر بالاختيار والإجمال لا بالنص. کہتا ہے کہ یہ واضح دلیل ہے کہ ابو بکر کی خلافت نص پہ نہیں ہے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا، اور اس کی خلافت کی دلیل اختیار ہے اور اجماع ہے، نص نہیں ہے. لیکن تم کہتے ہو یہ تو قرآن میں موجود ہے. اچھا غایت المرام فی علم الکلام لسیف العامدی، یہ سب آپ کے بڑے بڑے علماء ہیں، یہ قرآن سے جاہل تھے، ان کو قرآن نہیں آتا کہ قرآن میں ابو بکر کی خلافت عمر کی خلافت لکھی ہے. یہ ملاحظہ فرمائیے. معتقد اہل الحق من اہل السنہ واصحاب الحدیث وهو ان تعیین الامام غیر ثابت بالنص بل بالاختیار. اہل سنت جو اہل حق ہے ان کی دلیل، ان کی عقیدہ یہ ہے کہ خلافت اختیار سے ہوتی ہے، اجماع سے ہوتی ہے، نص سے نہیں ہوتی. قرآن نص نہیں ہے. الحسام المسلول على منتقصي اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ، یہاں پہ وقد انعقد الاجماع، اجماع کا مخالف کافر ہوتا ہے آپ کے مذہب میں، پتہ آپ کو نا. آپ کو شیعوں کے خلاف ابو بکر عمر کے دین پہ اسلام پہ کوئی دلیل نہیں لائے، اپنے آپ کو آپ نے کافر بنا دیا، آپ نے اجماع کی مخالفت کیا. وقد انعقد الاجماع على انه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ينص لامته على استخلاف احد معین. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، آپ کہتے ہیں ابو بکر عمر کو خلیفہ بنایا، ٹھیک ہے نا. وہ خود ابو بکر عمر، بہرحال میں گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں. سقیفہ بنی ساعدہ میں کیوں اس آیت کو تلاوت نہیں کی کہ میں نے اللہ نے میرے خلافت مجھے وعدہ دیا خلافت کی؟ قرآن میں کیوں اس نے قرآن کی مخالفت کی، کہا کہ ابو عبیدہ جراح سے تم بیعت کرو، ٹھیک ہے نا. اچھا یہ بہت سارے میں نے دلائل دے دی، اب جواب دے دو. چلو بسم اللہ، جواب دو نا مولوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام نبی بعد. غلام عمر صاحب، ہم نے آپ کے مجھے غلام عمر نہیں کہو، میں تجھے، اگر تو نے مجھے غلام عمر کہا تو میں بھی تجھے غلام شیطان کہہ دوں گا. تم نے اگر مجھے غلام عمر، تم نے اس کا اسلام ثابت نہیں کیا، تم نے اس کا، میں تجھے غلام ابلیس کہوں گا، میں تجھے غلام ابلیس کہوں گا. میرا نام حسن اللہ یاری ہے. آپ نے جھوٹا بھی کہا، کافر بھی کہا. ہاں مجھے غلام عمر نہ کہو، کافر بھی کہا آپ نے. ہاں جب اسلام ثابت کرو گے نا، جب سورہ حجرات کا جواب دو گے، جب ایک ایک دلیل کا کفر کا جواب دو گے، پھر تمہیں آتا ہے کہ مجھے غلام عمر کہہ دو. غلام ابلیس، اپنا حد پہچان لو. یہ میرا ٹائم کرے گا. ہاں تو ٹھیک ہے نا، غلام فضول بات نہ کرو، میں خاموش ہوں، علمی بات کرو. بسم اللہ. چلے اب آپ خاموش ہیں، دوبارہ شروع کریں، ٹھیک ہے. اچھا دوبارہ شروع کرتے ہیں. چلیں یہ میرا صدقہ ہے، میرا شیعوں کی طرف سے جانب سے صدقہ ہے، ان کو ملا صدقے میں. 1 منٹ لے لو، 10 منٹ لے لو، کوئی بات نہیں. شیعوں کی جانب سے صدقے میں لے لو، چار ٹائم جتنا مرضی. دلیل تو تیرے پاس ہے نہیں، دان دکھاتے ہو، حدیث دکھاؤ نا. آپ تھوڑا سا مسکرائیں تو صحیح، تھوڑا سا مسکرائیں تو صحیح. غصہ چھوڑیں آپ. ہاں غصہ چھوڑیں، مسکرایا بھی ہے. بسم اللہ. ٹھیک ہے. ہاں اب بات سنیں. دیکھیں جی، انہوں نے اپنی ٹرن میں کہا کہ جی یہ ضعیف روایت لے آئیں کہ حضرت علی نے نام رکھے ہوں، یہ ضعیف روایت لے آئیں حضرت علی نے نام رکھے ہوں. ٹھیک ہے، میں نے ضعیف روایت نہیں بلکہ سلیم بن کیس جو ان کے نزدیک معتبر ہے، وہاں سے دکھایا تھا کہ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹوں کے نام، 3 بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھے. ٹھیک ہے، میں نے ان کے گھر سے، ان کی معتبر سے، ان کی فرمائش پر حوالہ پیش کیا تھا، ان کے اصول کے مطابق نا. کیونکہ انہوں نے چیلنج دیا تھا کہ جی اگر کوئی بندہ ان کا اسلام ثابت کر دے گا تو میں کیا کروں گا، اپنا نام تبدیل کر دوں گا، غلام عمر، غلام یزید، غلام عائشہ رکھ دوں. یعنی اسلام والا مان کر نام مانیں گے نا، اپنا نام رکھیں گے، تبدیل کریں گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نام رکھے، ظاہر ہے اسلام مسلمان مان کر رکھے، مسلمان مان کر رکھے. تو ایک بات تو یہ، اس لیے میں نے ان کو کہا تھا غلام عمر. بہرحال آگے چلتے ہیں. میں آپ کو اسی لیے کہہ رہا ہوں غلام شیطان، غلام ابلیس. سورۃ الحجرات، انہوں نے کہا سورۃ الحجرات. تو میں نے پہلے بھی جواب دے چکا ہوں، شاید ان کی سمجھ میں کہ بھائی جب اللہ رب العزت نے کیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے وعدہ کیا کن سے؟ جو ایمان لا چکے، منکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود مسلمانوں سے، جنہوں نے نیک عمل کیے. کیا وعدہ کیا؟ کہ اللہ انہیں زمین میں خلافت دے گا، اللہ انہیں زمین میں خلافت دے گا، ان کو تمکین دین دے گا، ان کے خوف کو تبدیل کرے گا. تو اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بھائی یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہما
اس آیت کے وقت موجود بھی تھے اور ان کو یہ نعمتیں ملی بھی. نتیجہ یہ ایمان والے تھے, ہم نے صالح والے تھے. نتیجہ تو واضح ہے نا, نتیجہ تو ہر بندے کے لیے جس طرح 2 اور 2 4 واضح ہیں. اب باقی سورہ حجرات یہ ان کا مطلب ہے نا, یہ اپنا مطلب بنا رہے ہیں. مطلب تو کوئی بھی قرآن سے کیا بھی پیش کر سکتا ہے اپنے نتیجے نکال کر, جس طرح یہ نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب انہوں نے کہا کہ جی خطاب جو ہے اہل بیت سے ہے. حضرت مہدی موجود تھے, ٹھیک ہے, عالم ارواح میں موجود تھے, یہ کہتے ہیں. تو علیہ علی صاحب ان کو عالم ارواح میں کس چیز کا خوف تھا؟ جو اللہ کو دور کرنا تھا. یعنی عالم ارواح میں بھی وہ خوف میں تھے, اہل بیت خوف میں, عالم ارواح میں بھی وہ خوف میں تھے. اہل بیت علیہ السلام خوف میں تھے کہ اللہ نے مہدی کی حکومت, اہل بیت علیہ السلام کی حکومت ہے, اور اہل بیت علیہ السلام خوف میں تھے نا. صحابہ نے جو ابھی دکھایا میں نے, عمر ابو بکر نے ان کے گھر پہ حملہ کیا تھا, اپنی ٹرن میں جواب گھر جلایا تھا. اپنی ٹرن میں جواب دینا. تو یعنی بقول ان کے حضرت مہدی وہاں ارواح میں خوف میں تھے. ٹھیک ہے, تبھی اللہ نے فرمایا کہ جی ہم ان کے خوف کو دور کریں گے امن سے. ایک چیز پھر دیکھیں یہاں یہ اہل بیت مراد لیتے ہیں نا, تو اہل بیت میں فرد واحد مراد لیں گے. آمنو منکم جمع ہے نا, یہ حضرت علی, حضرت حسن, حضرت حسین کو بھی مراد لیں گے اور دیگر اہل بیت کو بھی مراد لیں گے. جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقول شیعہ مذہب کے انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہے وہ انہیں تو امن ملا ہی نہیں, انہیں تو امن ملا ہی نہیں, اور انہوں نے اپنے دین کو ظاہر کیا ہی نہیں, بلکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر وہ دین کو ظاہر کرتے اپنے تو کیا ہوتا, لوگ ان سے جدا ہو جاتے, متفرق ہو جاتے. یہ ان کی اپنی معتبر کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت مراد ہے حضرت علی کے لیے, تو یہ وعدے معاذ اللہ پھر پورے نہیں ہوئے, ہمارے مذہب کے مطابق نہیں, ہم تو انہیں مانتے ہیں. اس طریقے سے حضرت حسن کے لیے انہوں نے خود ایک جگہ بیان میں کہا ہے کہ ان کو بہت کمزور حکومت ملی, خود بہت کمزور حکومت ملی. انہوں نے ایک جگہ یہ بات کہہ چکے ہیں, اگر کہ تو میں حوالہ دے دوں گا ان کو ان کی بات کا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسن, حضرت حسین اہل سنت والجماعت کے دلوں کی دھڑکن, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو زمین کی خلافت کہاں ملی, ان کو زمین کی خلافت کہاں ملی. تو بہرحال یہ جو آیت ہے, آیت استخلاف, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, ہمارا اس سے مدعا بالکل واضح اور جو ہے وہ ثابت ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود سے خطاب فرمایا, جیسا کہ منکم کا لفظ ہے, آمنو کا لفظ ہے. اگر یہ اس سے وہ مراد نہیں لیتے تو معاذ اللہ یہ لغو جائے گا, یہ کلام لغو جائے گا. ٹھیک ہے, اور پھر جن کے لیے مراد لیتے ہیں, جن کے لیے یہ مراد لیتے ہیں, ان کے لیے یہ صادق نہیں آتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسن, حضرت حسین, ان کے مذہب کے مطابق, ہمارے مذہب کے مطابق نہیں. پھر اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے اس آیت کے متعلق اعلان کیوں نہیں کیا, انہوں نے بات کی. اچھا جی, آپ کے ہاں تو لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے وہ خلافت بلا افضل کا اعلان نہیں کیا. آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا کہ ان کو ڈر تھا کہ لوگ مرتد ہو جائیں گے, لوگ مرتد ہو جائیں گے, اسلام سے نکل جائیں گے. روضۃ الکافی, ابھی انشاءاللہ وہ آگے حوالہ میں پیش کروں گا پورا. بہرحال تو آپ کے یہاں تو یہ لکھا ہوا ہے. اگر یہی بات آپ کے ہے کہ خلیفہ کا اعلان کرنا ضروری ہے, وگرنہ وہ خلیفہ نہیں ہے, تو الایاری صاحب پھر تو آپ کے مذہب کے مطابق, آپ کے اصول کے مطابق آپ کا مذہب باطل ہوتا ہے. کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر انہوں نے اعلان نہیں کیا ڈر کی وجہ سے, تو وہ تو خلیفہ بلا فصل میں نے آپ کب کے اعلان مذہب کے نہیں کیا, مطابق بھی ثابت نہیں ہوا. آپ غلط آپ فہمی سن ہے نا, آپ اپنی ٹرن میں بات, آپ کیا آپ کنفیوز ہیں بھائی, میں نے کب اعلان کی کیا بات ہے. آپ نے ایک روایت پیش کی, میں نے کہا اس نے کیوں ابو عبیدہ سے, ابو عبیدہ جراح سے بیعت کرو, ابو عبیدہ جراح سے بھی وعدہ تعلق کا, یا صرف ابو بکر عمر عثمان سے. آپ سن تو لو, آپ سن تو لو, پورا تو نہیں ہوا نا, آپ سن لو نا, پوری بات سن لو, پوری بات سن. تم اس سوال کا جواب دے رہے ہو جو میں نے پوچھا نہیں ہے, جو میں نے سوال پوچھا ہے اس کا جواب نہیں دے رہے. حضرت ابو بکر, جو میں نے سوال پوچھا اس کا جواب دے دو. اس نے کیوں کہا کہ, اس نے کیوں کہا ابو عبیدہ جراح سے بیعت کرو, اعلان کا وعدہ ابو بکر سے تھا خلافت کا اللہ کا, تو اس نے قرآن کی مخالفت کیا, یا اس کو قرآن کا پتہ نہیں تھا, یا یہ آیا اس کے متعلق نہیں ہے, جو تم مرضی چن لو. بہرحال اس کی خلافت ہر صورت میں اس کی خلافت باطل ہے. اگر اللہ نے ابو بکر سے خلافت کا وعدہ کیا ہے تو اس نے کیوں کہا ہے کہ تم ابو عبیدہ جراح سے بیعت کرو. کاش ابو عبیدہ جراح سے میں اس کو خلافت سونپ دیا ہوتا. کیوں ابو عمر نے کہا کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے, کیوں تمہارا اجماع ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے, تم کہتے ہو قرآن کی آیت موجود ہے. بھائی میرا ٹائم شرم تو ہے نہیں تمہارے میں, واللہ مجھے عجیب تعجب ہے, شرم تو ہے نہیں, ایسے ہی کہہ رہا. ایک سوال کا جواب دے دو نا,
یہ بسم اللہ سارے میں خاموش. جواب آپ کے بنا کے رکھے ہوئے میں نے. تم صبر تو جھوٹے کرو. سوال تم صبر مجھ سے تو کرو جھوٹے نا سوال یار. نقل کر رہے ہو جو میں نے سوال کیا نہیں ہے اس کے جواب دے رہے ہو. تم جو میرے سوالات کے جواب دے دو نا. ایسی کوئی بات نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. آپ سن لو نا, آپ سن لو. اب دیکھو میرا آپ نے ٹائم کاٹا, یہ میں ٹائم اضافی لوں گا آپ سے. لذافی لے لو. سوال تم 5 منٹ مزید میں دیتا ہوں. 5 منٹ میں پہلے بھی ایک صدقہ دے چکا ہوں, مزید صدقہ آپ کو دے دیتا ہوں. تم سوال کا جواب دے دو. سوال کا ابو بکر نے کیوں کہا آپ ابو بکر جرح سے بیعت کرو؟ اس سوال کا جواب دے دو. مسکراؤ تو صحیح, آپ ہنسیں تو صحیح, میں جواب دیتا ہوں. تم